یہ ہے رمضان کا مہینہ۔ اللہ نے اس قدر اس رمضان کو شان عطا کی ہے، اس قدر رمضان کو مقام عطا کیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، کثرت سے اس مہینے میں اللہ کی عبادت کرو، کثرت کے ساتھ نفل و نوافل کا اہتمام کرو۔ نفل و نوافل کی بات آئی ہے تو وہ میرے ذہن میں آ گیا، بہت سارے بھائیوں نے نا واٹس ایپ میں مجھ سے یہ بار بار سوال کیا ہے کہ نماز تراویح کے بارے میں بتا دے، کتنی رکعت پڑھنی چاہیے، 8 پڑھنی چاہیے یا 20 پڑھنی چاہیے، کیا اس کے بارے میں حکم ہے۔ میں نا مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک کلپ سن رہا تھا، الحمدللہ مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ صحیح حدیث میں جو نماز تراویح کی رکعات ہیں وہ 8 ہی ہیں۔ نماز تراویح کی رکعات صحیح حدیث میں 8 ہی ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ اپنے کلپ میں یہ بات ساتھ کی ہے کہ ایک ضعیف حدیث آتی ہے جس میں 20 کا ذکر ہے، اور پھر ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ شرعی امور میں، دین کے شریعت کے احکام میں ضعیف حدیث پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے ہمیں ایک نماز عطا فرما دی جس کو ہم آج صلاۃ التراویح کہتے ہیں۔ میرے نبی کے زمانے میں اسے قیام اللیل کہا جاتا تھا، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس سے 8 رکعت والے حضرات استدلال کرتے ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان میں، اس کو امام بخاری نے قیام اللیل کا ہی عنوان دیا ہے، آپ نے 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھی۔ ایک ضعیف روایت میں ہے کہ آپ نے 3 دن پڑھائی نماز، یہ تو صحیح روایت ہے۔ کتنی رکعت پڑھائی؟ تو ایک ضعیف روایت میں ہے کہ 20 رکعت پڑھائی۔ اچھا، ضعیف روایت سے عبادت ثابت نہیں ہو سکتی، حکم شرعی۔ ضعیف حدیث پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ آپ ان کا کلپ سن سکتے ہیں جس میں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح البخاری کی روایت ہے حضرت عائشہ سے، رمضان ہو یا غیر رمضان 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، اس سے استدلال کیا جاتا ہے۔ جو 8 تراویح پڑھتے ہیں وہ اس سے استدلال کرتے ہیں۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس سے 8 رکعت والے حضرات استدلال کرتے ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان میں، اس کو امام بخاری نے قیام اللیل کا ہی عنوان دیا ہے، آپ نے 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھی۔ ساتھ مولانا یہ بات کہتے ہیں کہ 3 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح پڑھائی ہے۔ پھر وہ ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت نماز تراویح پڑھی ہے۔ پھر ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دینی امور میں، شرعی امور میں ضعیف حدیث پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ضعیف روایت میں ہے کہ آپ نے 3 دن پڑھائی نماز، یہ تو صحیح روایت ہے۔ کتنی رکعت پڑھائی؟ تو ایک ضعیف روایت میں ہے کہ 20 رکعت پڑھائی۔ اچھا، ضعیف روایت سے عبادت ثابت نہیں ہو سکتی، حکم شرعی۔ تو میرے بھائیوں، پھر اعلان کر دو نا، پھر 20 کیوں پڑھ رہے ہو؟ پھر اعلان کر دو کہ 11 رکعت پڑھیں، 8 تراویح 3 وتر ادا کریں۔ جب اعتراف بھی کیا ہے، باقاعدہ ماننا بھی ہے کہ صحیح حدیث میں یہ بات ہے، پھر ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شرعی امور میں ضعیف پر عمل نہیں کیا جا سکتا، پھر ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ حدیث جو ہے 20 والی یہ ضعیف ہے۔ تو میرے بھائی، میرے برادر، جو صحیح بات ہے آپ 11 رکعت ادا کریں۔ یہ صحیح البخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہیں کہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ یہ بات جتنے یہ بھائی ہیں، تبلیغی بھائی، ان تک جانی چاہیے، جتنے دیوبندی حضرات ہیں یہ سب تک جانی چاہیے، اور پتہ چلنا چاہیے سب بھائیوں کو اس بات کا کہ ہم اعتراف بھی کر رہے ہیں، مان بھی رہے ہیں، پھر ہم اتنی رکعتیں پڑھتے کیوں نہیں ہیں، پھر ہم زائد کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ جب ہم نے اس چیز کو اعتراف کیا ہے، ماننا ہے کہ 8 رکعت ہی ہیں اصل یہ صحیح حدیث ہے اور یہ 20 والی ضعیف حدیث ہے، تو پھر ہم 20 کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ پھر ہم تعداد کیوں بڑھاتے ہیں؟ مسلمانوں، ہوش کے ناخن لو۔ اور آئیے رمضان کے حوالے سے میں جو بات کر رہا ہوں کہ نفل و نوافل کے اس میں زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں